بعد وفقنا اللہ وإياكم من العلم والعمل الصالحین انشاءاللہ تعالی۔ اچھا، یہاں پہ گفتگو جو ہماری بنیادی طور پہ چل رہی تھی کہ کانا سارا اسپامسا، یہ جو افعال نقص ہیں، ان کی جو خبر ہے اس کو اسم پہ مقدم کر سکتے ہیں یا نہیں کر سکتے۔ ٹھیک ہے جی، تو متن یہاں سے ہے وقد یتقدم الخبر الا خبر دامہ ولیس۔ اس کی شرح میں آ جائیں تو شرح میں ابن مکمل خلاصۃ و احوال، ٹھیک ہے جی، خبر کے ٹوٹلی طور پہ ہمارے پاس 3 حالات ہیں۔ کان زید قائمن میں قائمن جو خبر ہے اس کے 3 حالات۔ پہلی حالت جو کہ اصل ہے عن الفعل واسمہ، کہ یہ بالکل جی آخر پہ لگیں آپ، اسم ہو، اسم کے بعد کیا ہو، خبر ہو۔ جیسے قرآن مجید کی آیت پیش کی کہ وَكَانَ رَبُّكَ قَدِيرًا، تو یہ جو قدیرہ ہے یہ واقعہ ہو رہا ہے جو کہ آخر پہ آتی ہے مؤخر۔ اچھا، یہ اصل توسط، نے توسط کا نام دیا، توسط جو کل کے درس میں گزر چکا ہے کہ فعل ہم کیا کہتے ہیں، یہ اسم پہ مقدم ہو جائے۔ اور قرآن مجید کی گزشتہ درس میں گزری تھی کہ کان حقاً علینا، یہ جو حقاً علینا ہے یہ خبر مقدم ہے، اور نصر المؤمنین یہ کیا ہے جی، اسم مؤخر ہے۔ وقد تقدم شرح ذلک، اس کی شرح پہلے گزر چکی ہے۔ تو یہ توسط کی تعبیر ہے۔ تاخیر کی تعبیر یعنی بالکل آخر پہ چلا جانا، توسط یعنی فعل اور اسم کے درمیان میں آ جانا، اور تیسری تعبیر کیا ہے، التقدم، مقدم ہو جانا۔ تو ان کے مقدم ہونے سے، نحویوں کے مقدم ہونے سے مراد کیا ہوتی ہے، یعنی کہ فعل اور اس کے اسم دونوں سے پہلے چلے جانا، اس کو وہ کیا کہتے ہیں، تقدم کہتے ہیں۔ دوسری صورت ہے جس کو ہم مقدم کہتے ہیں کہ خبر مقدم ہے، اس میں مؤخر ہے، اس کو وہ خبر مقدم کے بجائے کیا کہتے ہیں، خبر متوسط۔ ٹھیک ہے، خبر متوسط کہتے ہیں۔ اور تقدم سے مراد کیا آ جائے خبر۔ اچھا، اس کی انہوں نے مثال کیسے دی کہ آپ شروع میں آپ کیا کہیں گے، خبر مقدم کہیں گے، کس کی جی، کانا کی۔ ٹھیک، عالمن کانا زیدن، کانا کانا وہی فعل ناقص، اور زیدن اس کا کیا ہو گیا، اس کیا۔ یہ جو تیسرا ہے نا، اس قرآن مجید اور جو اشعار وغیرہ ہیں وہ زیادہ نہیں ہیں، اگر ہوتے تو لکھ دیتے۔ تو پھر اسی وجہ سے قرآن اور قدیم وہاں سے کون سے آپ کے پاس ایسے شواہد ہیں اس بات کی دلیل بنتے ہیں کہ جو کانا کی خبر ہے وہ خود کانا سے بھی پہلے آ جائے۔ ٹھیک ہے، کوئی ایسا شاہد وغیرہ پیش کریں تو وہ کہتے ہیں جی شاہد نہیں، ہمارے پاس دلیل ہے، شاہد نہیں بلکہ دلیل ہے۔ ٹھیک ہے، شاہد میں تو سیدھی سیدھی بات لکھی ہوتی ہے نا، اس کا مشاہدہ انسان کر لیتا ہے کہ دیکھو جی یہ کانا ہے، اس سے پہلے خبر لکھی ہوئی ہے۔ دلیل میں تو کیا ہوتا ہے، استدلال ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ کہتے ہیں یہ مجتہد کی تقلید واجب ہے، اس پہ آپ ہمیں شاہد دکھائیں۔ کہتے ہیں شاہد آپ کو لکھا ہوا نہیں ملے گا کہ کہا ہو کہ تقلید المرجع الاعلیٰ واجب نہیں کرتے، دلیل آپ کو ملے گی، اور دلیل کے لیے استدلال چاہیے، استدلال کے لیے توجہ چاہیے، توجہ کے لیے عقل چاہیے، عقل کے لیے غور و فکر چاہیے، اور یہ ساری جو ہے وہ زحمت بھی کرنا نہیں چاہتا، تو لہٰذا ہم کہتے ہیں پھر سائڈ پہ جائیں۔ تو ابھی جو یہاں پہ گفتگو چل رہی ہے کہ ابن ہشام اور دیگر ناوی ہمیں یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ کانا سے پہلے جو ہے نا خبر آ سکتی ہے، اور اس کے لیے ان کے پاس شاہد نہیں ہے، دلیل ہے۔ دلیل ہے تو مطلب ہے کہ ٹھیک ٹھاک استدلال ہے۔ یہاں پہ جب استدلال ہے تو اس کے لیے ہمیں غور و فکر کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ اب وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی ہمارے پاس دلیل کیا ہے، قرآن مجید کی آیت۔ ٹھیک ہے جی، اہا اولا ایاکم کانوا یعبدون۔ ٹھیک ہے، اس میں ہمیں کانا کہاں پہ نظر آ رہا ہے، کانوا یعبدون۔ کانوا یعبدون میں تو ہم کیا کہیں گے کہ بھی کانو کا جو اسم ہے وہ تو واو ہوگی نا، کانوا یعبدون، اور یعبدون اس کی خبر ہوگی۔ ٹھیک ہے،
ٹھیک ہے، ایسے ہی ہے نا، کان زید یعبدو، زید کے اللہ کی عبادت کرتا ہے، تو کانو یعبدون کی اگر آپ رکتے ہیں تو کانو افعال ناقصہ میں سے واو اس کا اسم ہو گیا، یعبدون اس کی خبر ہو گیا، تو یہ خبر کو مقدم کرنے کی مثال تو انہوں نے دی نہیں ہے، تو وہ کیا کہیں گے کہ ہم نے آپ کو مثال اور شاہد تو دینی نہیں تھا، ہم نے آپ کو کیا دینی تھی؟ دلیل دینی تھی۔ تو اب آپ کو ہم دلیل دیتے ہیں، کہتے ہیں کہ دلیل کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ یعبدون جو ہے نا، یہ فعل متعدی ہوتے ہیں نا، وہ عبادت کرتے ہیں۔ اب کس کی عبادت کرتے ہیں؟ معبود ہونا بھی اس میں ضروری ہے، ٹھیک ہے۔ تو یعبدون کا کہتے ہیں مفعول آپ تلاش کریں کہاں پہ ہے، تو یعبدون کا جو مفعول ہمیں ملتا ہے وہ کانو سے پہلے ملتا ہے، ٹھیک ہے جی، کانو سے پہلے ایاکم لکھا ہوا ہے۔ یہ ایاکم کس کا مفعول ہے؟ یعبدون کا مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ یعبدون خبر جو تھی اس کا مفعول کدھر چلا گیا؟ کانو سے پہلے چلا گیا۔ اچھا، کانو کیا ہو گیا؟ مفعول ہو گیا، اور یعبدون اس کا عامل ہو گیا۔ مفعول کو کیا چاہیے ہوتا ہے؟ عامل چاہیے ہوتا ہے نا، تو عامل کیا ہے؟ بعد میں چلا گیا، معمول کیا ہے؟ پہلے چلا گیا۔ تو اصل قانون کیا ہے کہ عامل معمول سے پہلے ہوتا ہے، یہ اصل ہے نا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں جب اصل ہے تو یہاں سے آپ پھر پکڑیں، ٹھیک ہے۔ یہاں سے کیسے پکڑیں کہ جب معمول پہلے آ چکا ہے کانا سے، تو اس کا مطلب ہے کہ اس سے پہلے عامل بھی آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایاکم کو آپ اصل کنورٹ اپنی صورت پہ لے کر آئیں نا، اصل صورت میں کیسے لے کر آئیں گے کہ ایاکم کا عامل یعبدون بعد میں ہے، آپ کو کیا چاہیے؟ اصل کے مطابق چاہیے، جو بائی ڈیفالٹ سیٹنگ ہے وہ آپ کو چاہیے نا۔ تو ڈیفالٹ سیٹنگ اس کی کیسے ہوگی کہ یعبدون کو شروع میں لے آئیں گے، یعنی کیسے بن جائے گی؟ یعبدون ایاکم کانو، یوں بن جائے گا۔ تو لہٰذا یہ بائی ڈیفالٹ سیٹنگ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ اصل کے مطابق ہو سکتی ہے۔ تو اس کو نحوی کیسے تعبیر کرتے ہیں کہ مفعول کا مقدم ہونا یؤذن، ہمیں اس بات کا اذن دے دیتا ہے، ہمیں اس بات کی اجازت دے دیتا ہے کہ اس کا جو عامل ہے وہ بھی پہلے آ جائے۔ تو بس ہمیں یہی اجازت ہی چاہیے نا، اذن چاہیے، اور یہ قرآن کی آیت سے کیا ہو گیا؟ ثابت ہو گیا۔ سمجھ آئیے دلیل؟ ٹھیک ہے۔ فَإِيَّاكُمْ مفعول یعبدون، ایاکم کیا ہے؟ یعبدون کا مفعول ہے، ٹھیک ہے جی۔ وقد تقدم علی کانا، تقدم علی کانا، کون تقدمہ؟ یہ جو مفعول ہے، یہ مفعول کیا ہے؟ کانا کے اوپر مقدم ہو گیا۔ وتقدم المعمول یؤذن بجواز تقدم العامل، یہ قانون ہے، ٹھیک ہے جی۔ تقدم المعمول، مفعول نہیں کا، معمول کا مقدم ہو جانا کس کے اوپر؟ عامل کے اوپر نا۔ معمول کا مقدم ہو جانا یؤذن، اجازت دیتا ہے ہمیں کس بات کی؟ کہ بے جواز تقدم العامل، کہ جب معمول پہلے جا سکتا ہے تو عامل بھی کیا پہلے جا سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اسے کیا کہتے ہیں کہ اذن موجود ہے، اور اذن کس بنیاد پہ موجود ہے؟ اس کو آپ کیسے کھولیں گے؟ آپ کہتے ہیں کیونکہ اصل یہ ہے کہ عامل معمول کے اوپر مقدم ہوتا ہے، یہ اصل ہے۔ جب معمول پہلے چلا گیا تو اس سے مزید پہلے کون جا سکتا ہے؟ عامل بھی جا سکتا ہے، جو کہ اصل ہے، کوئی اس میں کسی نحوی قاعدے کی خلاف ورزی نہیں ہوتی، ٹھیک ہے۔ تو اگر آپ کانا سے پہلے ایسی چیز کو لے کر جا رہے ہیں کہ جو پہلے جاتی نہیں تھی، جبکہ اس کے ساتھ ایک ایسی چیز جڑی ہوئی ہے کہ جو اس سے پہلے مزید چلی جاتی ہے، تو جو کم تر درجے کی چیز ہے وہ جب پہلے چلی جاتی ہے، تو جو اس سے بڑے درجے کی چیز ہے اس کا پہلے جانے کی تو زیادہ اجازت مل جاتی ہے۔ یعنی ہم اس کو اپنی زبان میں کیسے تعبیر کریں کہ دو جو ہے وہ بندے ہیں، ایک بندے کی دو گاڑیاں آپ لے لیں، ٹھیک ہے۔ ایک گاڑی کی جو سپیڈ ہے وہ کیا ہے؟ 100 تک جاتی ہے، بس 100 سے زیادہ نہیں جاتی ہے، اور ایک کی سپیڈ کیا ہے؟ 200 تک جاتی ہے۔ تو جب 100 سپیڈ والی آگے نکل گئی، ٹھیک ہے، ریس میں آگے نکل گئی، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ 100 والی سپیڈ کا آگے نکل جانا ہمیں اس بات کی اجازت دیتا ہے اور اذن اور اشارہ دے دیتا ہے کہ 200 والی تو درجہ اولی آگے نکل جائے گی۔ تو یہاں پر بھی یہ قانون ہے کہ معمول جو عامل کے بعد میں آتا ہے، تو جو عامل کے بعد میں آنے والا ہے وہ پہلے چلا گیا کانا سے پہلے، تو جو آتے ہی اس سے پہلے تھا وہ کیا کانا سے پہلے نہیں جا سکتا، ٹھیک ہے۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ دلیل کہتے ہیں۔ تو اگرچہ ایسا کوئی شاہد قرآن میں ان کو نہیں ملا، لیکن اس طرح کے کیا ہے؟ اشارے اور اذن اور اس طرح کی چیزیں کیا ملی ہیں۔ آگے کیا کہتے ہیں کہ وَيَمْتَنِعُ ذَلِكَ فِي خَبَرِ لَيْسَ وَدَامَ، ذَلِكَ، یہ جو تیسری صورت ابھی ہم نے بیان کیا ہے نا کہ فعل اور اس کے اسم سے بھی پہلے چلے جانا ہے، یہ چیز ممنوع ہے
لیسا اور دامہ کی خبر میں. ٹھیک ہے جی. یعنی یہاں پہ وہ نہیں مانتے اس چیز کو. کیوں نہیں مانتے اس کی وضاحت کر رہے ہیں. فَأَمَّا امْتِنَاعُهُ فِي خبر دامہ، یہاں تک دامہ کی خبر کی بات ہے کہ دامہ کی خبر دامہ سے پہلے نہیں آ سکتی، تو کہتے ہیں کہ فبل اتفاق. تو یہ تو کیا ناویوں کا اتفاق ہے. اچھا، ہم کہتے ہیں بھی یہاں پہ کیا مشکل ہے آپ کو، کانا سارا اسبہ سارے ایک ہی جیسے ہیں، تو کانا میں جب قرآن مجید میں ثابت ہو گئے تو باقی میں ثابت ہو جائے گا. یہاں پہ کیا پرابلم ہے؟ وہ کہتے ہیں کہ اس میں ایک مشکل ہے. ٹھیک ہے جی. وہ مشکل کیا ہے؟ وہ یہ مشکل ہے لِأَنَّكَ إِذَا قُلْتَ، کیونکہ جب آپ یہ جملہ کہتے ہیں کہ لا اصحابک ما دام زید صدیقک. ٹھیک ہے، لا اصحابک ما دام زید صدیقک. ایک تو ما دامہ یہاں پہ آ گیا، زید اس کا کیا ہے؟ اسم ہے، اور صدیقہ کا اس کی کیا ہے؟ خبر ہے. یعنی ما دام زید صدیقہ کا، یہ مثال ہے نا. ٹھیک ہے جی. اب آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدیقہ کا کو دامہ سے کیا پہلے لے کر جانا ہے؟ دامہ سے پہلے یا ما دامہ سے پہلے؟ ہم کہتے ہیں ما دامہ تو اصل نہیں ہے نا فعل ناقص. فعل ناقص تو دامہ ہے. ما جو لگ رہی ہے اس کے اوپر مائع ظرفیہ، وہ تو شرط ہے اس کی نا. ٹھیک ہے. تو لہٰذا آپ فعل سے پہلے لے کر جائیں گے، دامہ سے پہلے لے کر جائیں گے، اور ما کے بعد یہ آپ کو کام کرنا پڑے گا. یعنی یوں کہنا پڑے گا ما صدیقہ کا دامہ زید. ٹھیک ہے. ثم قدمت الخبر علی ما دامہ، پھر آپ اگر خبر کو علی ما دامہ پہ مقدم کرتے ہیں. ٹھیک ہے. ما دامہ پہ مقدم کرتے ہیں. کیسے مقدم کرتے ہیں؟ فقط دامہ سے مقدم کرتے ہیں، یہ ما سے مقدم کرتے ہیں. کہتے ہیں کہ اگر آپ خبر کو پہلے لے کر جاتے ہیں ما دامہ کے اوپر، تو لازم من ذالک، تو اس سے کیا لازم آ جائے گا کہ تقدیم معمول الصلۃ علی الموصول، کہ صلہ کا معمول کیا کہتے ہیں، ہاں صلہ کا معمول، صلہ بھی عمل کر رہے ہیں نا، صلہ کا جو معمول ہے وہ مقدم ہو جائے کس کے اوپر؟ صلہ کے اوپر، موصول کے اوپر. ہاں موصول کے اوپر. لأن ما هذه موصول حرفی، کیونکہ یہ جو ما ہے نا، ما کیا ہے؟ موصول حرفی ہے. موصول حرفی کیا ہوتا ہے؟ جو قدر و بالمصدر کما قدمنا، وہ مصدر کی تعبیر میں ہو جاتا ہے جیسے پہلے بیان کیا. اچھا، وَإِن قَدَّمْتَهُ عَلَى دَامَ دُونَ مَا، یہ چیز ہے. یہ پہلی کیا ہے؟ مقدم کی صورت ہے جو میں بیان کر رہا تھا کہ خود داموں کے اوپر کیا ہے؟ مقدم کرنا ہے. تو اگر آپ اس کو دامہ کے اوپر مقدم کریں گے، یہ دوسری صورت ہوگی. ہاں یوں کر کے بناتے ہیں. یعنی ما دامہ کے اوپر مقدم کرنے کی دو صورتیں ہیں. یا تو ما سے بھی مقدم کر دیں گے، یا ما سے مقدم نہیں کریں گے، فقط دامہ کے اوپر مقدم کریں گے. اگر اس کو ما دامہ کے اوپر مقدم کریں گے، یہ جو ابن شام نے لکھا کہ ثم قدمت الخبر علی ما دامہ، ٹھیک ہے، دونوں کے ساتھ ملا کے مقدم کرنا ہے. تو اس سے یہ والا اشکال پیدا ہوگا. کیا اشکال پیدا ہو جائے گا کہ جو صلہ کا معمول ہے وہ موصول سے پہلے آ جائے. ٹھیک ہے جی. یعنی مثال اس کی کیا بن جائے گی؟ صدیقہ کا ما دام زید. ٹھیک ہے جی. تو صلہ کہاں پہ ہے؟ ہاں صلہ کدھر ہے؟ ارتقاء صاحب بیان کریں. ما دام صدیقہ کا زید میں صلہ کہاں پہ ہے؟ صلہ کس کا ڈھونڈنا ہم نے؟ موصول کا ڈھونڈنا ہے نا. تو موصول ہمارے پاس کیا ہے؟ ما ہے یہاں پہ نا. تو ما کا صلہ کیا ہوگا؟ خود دامہ. ٹھیک ہے. دامہ جو شریف ہے فعل ناقص ہے، یہی کیا واقع ہو رہا ہے؟ صلہ واقع ہو رہا ہے نا. ایسی ہے سر، صلہ نہ زید ہے نہ صدیقہ کا زید ہے. ہاں دامہ خود صلہ ہے. آپ کو دامہ تو فعل ناقص ہے، ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے فعل ناقص ہے. اس کے اوپر جب موصول حرفی آ گیا، ما دامہ، ما آ گیا، ما موصول حرفی آ گیا، تو ما کس کے اوپر داخل ہوا؟ دامہ کے اوپر. تو دامہ کیا ہو جائے گا؟ صلہ ہو جائے گا. یہ جو دامہ ہے یہ عمل کرتا ہے نا. ٹھیک ہے. دامہ عامل ہے، اس کا کیا معمول ہے؟ اس کے معمول یہاں پہ دو ہیں. ایک اس کا معمول زید ہے، اور دوسرا معمول اس کا کیا ہے؟ صدیقہ کا ہے. ٹھیک ہے. زید اس کے اسم ہے، صدیقہ کی خبر ہے. اگر صدیقہ کا کو ما دامہ پہ مقدم کرتے ہیں تو لازم کیا آ جائے گا کہ صلہ کا معمول، یعنی دامہ کا معمول جو صدیقہ کا ہے وہ مقدم ہو جائے کس کے اوپر؟ ما موصولہ سے پہلے چلا جائے. ٹھیک ہے. اور یہ نحویوں کے نزدیک چیز کیا ہے؟ ممنوع ہے.
کہ مائع موصولہ کے جو بعد والی چیزیں ہوتی ہیں موصول حرفی کے بعد والی، وہ مائع موصولہ سے پہلے والی پہ عمل نہیں کر سکتے ہیں۔ مائع موصولہ درمیان میں ایک ایسی رکاوٹ ہوتا ہے کہ جو ہوائی پرواز کو کیا کر دیتا ہے، منع کر دیتا ہے، کہ بعد والا جو عامل ہے وہ وہاں سے جو ہے وہ بم پھینکے اور کس کے اوپر عمل کرے، ماں سے پہلے والے پہ عمل کرے۔ یہ ماں نے کیا کرنی ہے، رکاوٹ ڈالنی ہے، ٹھیک ہے۔ تو لہٰذا ابن شام کیا کہتے ہیں کہ یہ جو مثال ہے، مائع نافیہ تھی نا جو روکتی ہے، ہاں جس طرح مائع نافیہ میں کہتے تھے، احسن تم، جس طرح مائع نافیہ میں ہم کہتے تھے کہ مائع نافیہ سے پہلے والے پہ مائع نافیہ کے بعد والا عمل نہیں کر سکتا، یہی قانون یہاں پہ بھی ہے کہ جو موصول ہوتا ہے موصول کے بعد والا موصول سے پہلے والے پہ عمل نہیں کر سکتا۔ یعنی صلہ جو ہے، کیونکہ صلہ بنتے ہی مائع موصول کی وجہ سے، تو اب مائع موصول بننے سے پہلے ہی صلہ کیا پہلے والے پہ عمل کرنا شروع ہو جائے۔ انشاءاللہ اس کی تعلیلات آئیں گی اگلی کتابوں میں۔ تو یہ ایک قانون ہوگا کہ جس طریقے سے مائع نفی سے پہلے والے پہ مائع نفی کے بعد والا عمل نہیں کر سکتا ہے، ایسے ہی مائع موصول کے بعد والا اس سے پہلے والے پہ عمل نہیں کر سکتا۔ تو اس کے ابن شام نے کیا تعبیر کیا کہ لازم من ذالک، اس سے کیا لازم آ جائے گا کہ تقدیم معمول صلت علی الموصول، کہ صلت کا معمول موصول پر مقدم ہو جائے، اور صلت سے کیا مراد ہے، دامہ، دامہ کا معمول کون، صدیقہ کا، ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ لأنما هذا موصول حرفی یقدر بالمصدر کما قدمنا، کیونکہ جو موصول یہاں پہ ہے وہ کون ہے، ہم کہیں گے موصول کدھر آ گیا، ہم تو کیا فارغ نقصہ پڑھ رہے تھے، موصولہ یہاں پہ کہاں پہ آ گیا، کہیں گے کہ وہ جو ہم نے ابھی آپ کو موصول بتائے تھے وہ فقط اسماء موصول بتائے تھے، اور ابھی یہاں پہ جو موصول ہے وہ اسماء موصول نہیں ہے بلکہ موصول حرفی ہے، کہ جس کے صلہ میں عائد کا ہونا ضروری نہیں ہوتا بلکہ ہوتی نہیں ہے۔ اچھا، دوسرا آپشن کیا ہے کہ وَإِن قَدَّمْتَهُ عَلَى دَامَ دُونَ مَا، کہ بھئی اصل جو فعل ناقص ہے وہ ہمارے پاس دامہ ہے نا، ما تو کیا اس کی شرائط میں سے ہے، لہٰذا آپ کیا ہے فقط دامہ پہ مقدم کریں، ما پہ مقدم ہی نہ کریں۔ تو اس سے کیا پھر مشکل پیش آئے گی، کہتے ہیں اس سے کیا مشکل پیش آئے گی، لازم الفصل بین الموصول الحرفی وصلتہ وذالک لا یجوز، تو اس سے ایک اور کیا پرابلم پیش آ جائے گی کہ آپ پھر فاصلہ ڈال رہے ہیں کس کے درمیان، موصول حرفی اور اس کے صلہ کے درمیان، کہ موصول اور صلہ کے درمیان کیا ہے، یا آپ فاصلہ ڈال رہے ہو، اور وذالک لا یجوز، اور یہ کام جائز نہیں ہوتا کہ موصول حرفی اور اس کے صلہ کے درمیان فاصلہ ڈالنا عربی زبان میں نحوی میں جائز نہیں ہے۔ یعنی لا تقولوا، آپ یوں نہیں کہہ سکتے کہ عجبت مما زیدن تصحبو، ٹھیک ہے، یہاں پہ ما کی کون سی مثال ہے، عجبت مما، من کیا ہے حرف جار ہے اور ما کیا موصول ہے، ٹھیک ہے، مما تصحبو، ٹھیک ہے، یعنی مجھے تعجب ہوا کہ جو تم زید کو ساتھ لے کر چل رہے ہو، مجھے اس سے تعجب ہوا، یعنی من صاحب کا زیدن مصدر کی تعویل میں کر کریں، عجب تو مما تصحبو ہے نا، تصحبو کیا صاحب کا، من صاحب کا زیدن، کہ تمہارا زید کو ساتھی بنانا، ٹھیک ہے، اس سے مجھے کیا ہوا ہے، تعجب ہوا ہے۔ اب یہاں پہ کیا ہوگا، تو ابن شام کہتے ہیں کہ ذالک لا یجوز، یعنی آپ اس طریقے سے نہیں کہہ سکتے کہ ما کے بعد آپ زیدن کو لے آئیں، ٹھیک ہے جی، اور پھر ما کا صلہ کیا ہے، تصحبو کو آپ کیا بعد میں لے کر رہے ہیں، تو یہ فاصلہ نہیں آ سکتا۔ وَإِنَّمَا يَجُوزُ ذَلِكَ فِي الْمَوْصُولِ الْإِسْمِ، یہ جو فاصلہ لانا ہے نا، یہ موصول اسمی میں تو جائز ہوتا ہے، موصول اسمی بھی کون سا، جو الف لام کے علاوہ ہو، ٹھیک ہے، الف لام کے علاوہ جتنے موصول اسمی ہیں وہاں پہ موصول اور صلہ کے درمیان فاصلہ آ سکتا ہے۔ تقولو، آپ یہ کہتے ہیں جاء الذی زیدن ضربا، یہاں پہ الذی کا صلہ کیا ہے، ضربا کیا اس کا صلہ ہے، تو موصول اور صلہ کے درمیان فاصلہ کیا ہے، زید کے یہاں پہ لے آئیں، یہ کام جائز ہے۔ ولا یجوز فی نحو، لیکن الف لام میں یہ کام جائز نہیں ہوتا، جاء الضارب زیدن، اس میں جائز نہیں ہے کہ ان تقدم زیدن علی ضارب، کہ آپ زید کو ضارب پہ مقدم کریں، یعنی جاء الزیدن، ٹھیک ہے، ضاربو، یوں آپ نہیں کہہ سکتے، ایسے ہی کہیں گے نا، ضارب پہ مقدم کریں، ہاں نہیں، ال تو اس میں موصول ہے نا، وہ تو شروع میں رہے گا نا، ال کا صلہ کیا ہے ہمارے پاس، ضارب ہوا نا، تو اس ضارب ہو کے صلہ کے اوپر ہم نے زید کو مقدم کرنا ہے، تو پھر کیسے عبارت بنے گی، ہاں جاء، ٹھیک ہے، الزیدہ، ٹھیک ہے، ضاربن، یوں بنے گی، تو یہ کیا جائز نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔
تو لہٰذا یہاں پہ کیا ہے، دامہ کے اندر تمام ناویوں کا اتفاق ہے کہ بھئی دامہ میں یہ کام نہیں چل سکتا کہ اس کی جو خبر ہے اس کو دامہ پہ مقدم کریں یا ما دامہ پہ کیا ہے مقدم کر دیں۔ ما دامہ پہ مقدم کریں گے تو لازم آئے گا کہ ما کے بعد والا پہلے پہ عمل کر رہا ہے جو کہ جائز نہیں ہے، اور اگر دامہ پہ مقدم کرتے ہیں تو کیا لازم آ جائے گا کہ موصول حرفی اور اس کے صلہ میں فاصلہ آ جائے جو کہ جائز نہیں ہے۔ موصول اسمی میں جائز ہوتا ہے لیکن موصول حرفی میں جائز نہیں ہوتا۔ واضح جی۔ اچھا، اما امتناع ذالک فی خبر لیسا، لیکن لیسا کی خبر میں کیا یہ کام ممنوع ہے؟ کون سا کام؟ خبر کا فعل سے پہلے چلے جانا۔ کہتے ہیں اس میں کیا ناویوں کا اختلاف ہے، پہلے میں اتفاق تھا کہ نہیں جا سکتے، لیکن لیسا میں کیا ہو گیا، اختلاف ہو گیا۔ فہو اختیار الکوفیین، یہ جو ذالک ہے نا، یعنی مقدم ہونا ممنوع ہے امتناع ذالک، ٹھیک ہے، امتناع ذالک یہ کس کا اختیار ہے؟ کوفیوں کا۔ اور کس کا؟ بصریوں میں سے کس کا؟ مبرد ابن سراج کا، ٹھیک ہے، سارے بصری نہیں، کچھ بصری ادھر آگے۔ وہو صحیح، ٹھیک ہے جی۔ ابن شام بھی کس کے ساتھ ہیں؟ امتناع والوں کے ساتھ ہیں، کہ وہ بھی کہتے ہیں کہ لیسا سے پہلے اس کی خبر نہیں جا سکتی۔ اچھا، دلیل کیا دیتے ہیں کہ لأنہ لم یسمع مثل ذاہبا لست، کیونکہ عربی زبان میں اس طرح کی باتیں نہیں سنیں گے کہ ذاہبا لست، کہ لیسا سے پہلے کیا آ جائے جی، ذاہبا آ جائے، لیسا سے پہلے خبر آ جائے، اس طرح کی باتیں نہیں سنیں گی۔ کانوی میں نہیں سنیں گی تھیں لیکن وہاں پہ دلیل تھی ان کے پاس، لیکن لیسا میں کیا ان کے پاس دلیل نہیں ہے۔ اچھا جی، ایک یہ بات کہ بھئی اس طرح کا کوئی شاہد ہمارے پاس نہیں ہے، لأنہ لم یسمع مثل ذاہبا لست، یعنی شاہد ہمارے پاس نہیں ہے، پہلی بات تو یہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ دوسری بات ان کی دلیل کیا ہے کہ وَلِأَنَّهَا فِعْلُ جَامِدٍ، کہ یہ کیا فعل جامد ہے، تو پھر کیا ہو گیا فعل جامد؟ کہتے ہیں جب یہ فعل جامد ہے تو فَأَشْبَهَتْ عَصَا، تو یہ کس کے مشابہ ہو گیا؟ عصا کے، ٹھیک ہے، بیسا، عصا، نعمہ، یہ سارے افعال جامد ہیں، تو اس کی طرح بن گیا۔ جب اس کی طرح بن گیا تو اس کا مطلب ہے کہ اب جو افعال ناقص میں ہم بات کر رہے تھے نا خبر کے مقدم ہونے کی، وہ لیسا میں جاری نہیں ہو سکتی، کیونکہ لیسا جو فعل ناقص ہے یہ فعل جامد کی طرح ہے، ٹھیک ہے۔ وَخَبَرُهَا لَا يَتَقَدَّمُ بِاتِّفَاقٍ، اور جو عصا کی خبر ہے وہ تمام کا اتفاق ہے کہ مقدم نہیں ہوتی۔ عصا کی بھی خبر ہوتی ہے، عصا زید ان یضرب، تو یہ عصا کی کیا ہوتی ہے؟ خبر ہوتی ہے۔ تو جب عصا میں اتفاق ہے کہ اس کی خبر عصا سے پہلے نہیں جا سکتی، تو پس جو بھی عصا کی طرح بنتا جائے گا اس کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ بھئی تم جب عصا کی طرح ہو گئے تو تمہاری خبر بھی پہلے نہیں جا سکتی، ٹھیک ہے، زیادتی ہے جی۔ عمل میں جو ہے وہ اس عمل ناقصہ طرح مشابہ کرتا ہے۔ ہاں، افعال ناقصہ بھی تھا نا، لیکن افعال ناقصہ میں اس نے اپنی مشابہتیں اور قرب کس کے ساتھ بنا لیا؟ عصا کے ساتھ بنا لیا۔ تو یہاں پہ پھر ابن شام کو کیا ہے، تھوڑا غصہ آ گیا، ٹھیک ہے، کہ بھئی ہو فعل ناقص تم، لیکن تمہاری شکل و شباہت اور ساری جو صورت حال ہے وہ کون سی ہے؟ فعل جامد والی ہے، تو لہٰذا فعل جامد کے تم گھر کے بندے ہو نا، ہمارے بندے تو نہیں ہو، ٹھیک ہے۔ ہمارے بندے کیوں مان رہے ہو؟ کیونکہ تم بھی کیا ہے اسم اور خبر کو چاہتے ہو، جس طرح ہم اسم اور خبر کو چاہتے ہیں، تو اس کام میں جو ہے وہ تمہارا ہمارے والا کام ہے، لیکن اصل تمہارا جو اصل ہے نا، جو رشتہ ہے وہ وہی ہے کہ تم ہو فعل جامد عصا کی طرف، تو لہٰذا تقدیم والے کام میں تم اس کام میں شریک نہیں ہو سکتے۔ اچھا، جبکہ جو باقی نحوی ہیں جیسے ذہب الفارسی و ابن جنی الی الجواز، وہ کس کی طرف گئے ہیں؟ جواز کی طرف گئے ہیں، اور جواز کے اوپر پھر انہوں نے دلیل دی مستدلین، جیسے ابن شام نے پہلے دلیل دی تھی نا، تو ان کے پاس بھی کیا دلیل موجود ہے، اور وہ ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ قرآن مجید کی آیت ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب دیکھیے گا وہ لیسا کی کیا دلیل ڈھونڈ کر لائے ہیں۔ الا یوم یاتیم لیسا مصروفا عنہم، لیسا مصروفا عنہم، لیسا کا اسم کہاں پہ ہے؟ ضمیر ہے اس کی، ٹھیک ہے جی، کہ وہ نہیں پھیرا جائے گا ان سے، اور مصروفا عنہم عنہم اسی مصروفا کے متعلق ہو گیا نا، تو مصروفا لیسا کی کیا ہو گیا؟ خبر ہو گیا، اور ہم کہیں گے بھی یہ بات تو پوری ہوگی، لیسا کے اسم اور خبر ہے، وہ کہتے ہیں دلیل آپ کو دینی ہے، ٹھیک ہے، تو دلیل کہاں سے دیں گے؟ کہتے ہیں کہ یہ جو مصروفاً ہے نا، یہ عامل ہے، اس کا ایک معمول پہلے گیا ہے، وہ کون سا معمول پہلے گیا ہے؟ کہتے ہیں یہ جو یوم ہے نا، یوما،
یہ یوم جو منصوب ہے یہ اس کے لیے کیا واقعہ ہو رہا ہے؟ مفعول فیہ واقعہ ہو رہا ہے مصروفاً کے لیے. ہاں مصروفاً کے لیے کیا ہے؟ مفعول فیہ واقعہ ہو رہا ہے. یعنی جو یوم ظرف ہے وہ کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ مصروفاً کے. ٹھیک ہے، تو ترجمے میں ہم کیا کریں گے کہ لیس مصروفاً عنہم، یعنی اس دن میں وہ نہیں پھیرا جائے گا، یوں ترجمہ ہو جائے گا. بہرحال ہم آتے ہیں دو ترجموں کی طرف، پھر دیکھتے ہیں کہ اصل ترجمہ اس کا کیا بنتا ہے. ابن شام کو پہلے سمجھ لیں، اس کی دلیل کو سمجھیں. وذالک وہ کیسے دلیل پکڑتے ہیں؟ وہ اس وجہ سے پکڑتے ہیں کہ لأن یوم متعلق بمصروفاً، کہ یوم کس کے متعلق ہو رہا ہے؟ مصروفاً کے متعلق ہو رہا ہے. وقد تقدم علی لیسا، اور یہی یوم کس کے اوپر مقدم ہو گیا؟ لیسا کے اوپر مقدم ہو چکا ہے. اور پھر وہی والا قانون آ جائے گا کہ وہ تقدم المعمول یؤذن بجواز تقدم العامل، کہ جب معمول پہلے چلا گیا تو یہ اجازت دے دے گا کہ عامل بھی پہلے چلا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ دلیل ہوگی. جواب کیا ہے؟ ابن شام نے جواب ان کا قبول کیا، ان کی دلیل کو مانا ہے. ٹھیک ہے. والجواب انہم توسعوا فی الظروف، کہ آپ مثال لے کر آئے ہیں ظرف والی، اور نحو میں ظرف اور جار مجرور یہ دو ایسے لاڈلے ہیں کہ سارے قوانین ان کے اوپر کیا ہے؟ ٹوٹ جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. ہاں، انہم توسعوا، کہ نحوی کیا کرتے ہیں؟ وسعت کے قائل ہیں. ٹھیک ہے، وہ سختی نہیں کرتے. کس مسئلے میں؟ ظروف میں. ما لم یتوسعوا فی غیرہا، یعنی وہ اس میں وسعت دیتے ہیں. ما لم یتوسعوا، وہ چیز کہ جب جس کی وہ وسعت نہیں دیتے فی غیرہا، غیر ظروف میں، یعنی جو وہ غیر ظروف میں وسعت اور آسانی کے قائل نہیں ہیں، وہ ظروف میں کیا ہے؟ آسانی کے قائل ہو جاتے ہیں. تو لہٰذا ابن شہاب کس بات پہ اڑے رہیں گے؟ یہ کہیں گے کہ ہمیں دلیل دینی ہے تو ظرف والی نہ دیں، ظرف کے علاوہ مفعول والی دلیل دیں جو اوپر دی. ٹھیک ہے، کون سی آیت ہے اوپر؟ ابھی کچھ دیر پہلے گزری ہے. اہؤلاء ایاکم کانوا یعبدون، تو یعبدون کا وہاں پہ مفعول تھا نا ایاکم، تو ایاکم کی طرح مفعول والی مثال دیں تو مانیں گے. لیکن آپ نے ظرف والی مثال دی ہے، تو ظرف میں تو کیا ہے؟ نحوی لوگ استثناء کے قائل ہیں، اور یہ ایک ایسا بچہ شمار ہوتا ہے کہ جو استثنائی ہے، اس کی بنیاد پہ کوئی قانون وغیرہ نہیں بنتے. ہاں مفعول فی واقع ہو رہا ہے نا، وہی مفعول فی کی مثال تو نہیں ہے نا. فی ہے نا، وہ فی یعنی ظرف ہے نا، مفعول فی ظرف کی مثال ہے. تو لہٰذا یہ یعنی ظروف کے ذریعے سے استدلال نہیں قائم کریں گے، ظروف کے ذریعے سے، جار مجرور کے ذریعے سے. ونقل عن سیبویہ، سیبویہ کی کیا بات ہے؟ سیبویہ بڑا نحوی تھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں کہ سیبویہ سے جو باتیں ہم تک پہنچی ہیں وہ بھی دو روایات ہیں. ونقل عن سیبویہ القول بالجواز والقول بالمنع، یعنی سیبویہ سے ایک جواز کا قول بھی ہے اور دوسرا قول کس کا ہے؟ منع کا بھی قول ہے. اچھا، یہ بات ہوگی. اب آ جائیں اس آیت کے اوپر کہ آیت کا ترجمہ کیا ہے جی. ہاں جی، پوری آیت نکالیں جی قرآن مجید سے. لا یوم یأتیہم لیس مصروفا عنہم. بارہویں سپارے کے دوسرے صفحے پہ مصروفا، وَلَئِنْ أَخَّرْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِلَىٰ أُمَّةٍ مَّعْدُودَةٍ لَيَقُولُنَّ مَا يَحْبِسُهُ أَلَا يَوْمَ يَأْتِيهِمْ لَيْسَ مَصْرُوفًا عَنْهُمْ وَحَاقَ بِهِم مَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ. اور اگر ہم ایک مقررہ مدت تک ان سے عذاب کو ٹال دیں تو وہ ضرور کہنے لگتے ہیں کہ اسے کس چیز نے روک رکھا ہے. آگاہ رہو جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا، الا یوم یاتیہم، تو ان سے ٹالا نہیں جائے گا، اور جس چیز کا وہ مذاق اڑا رہے ہیں وہی انہیں گھیر لے گی. شاید مثال کیا ہمارے پاس کہ آگاہ رہو، الا یوم یاتیہم، یاد رہو، آگاہ رہو جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا، جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا. یعنی یوم کا تعلق یاتیہم کے ساتھ ہے، تو یوم ظرف کس کے لیے واقع ہو رہا ہے؟ یاتیہم کے لیے، کہ یات العذاب ہم، یعنی ان کے اوپر عذاب آئے گا. یوم یعنی جس دن ان کے اوپر عذاب آئے گا، تو لیس مصروفا عنہم، تو وہ جو عذاب ہے وہ ان سے ٹالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، نہ کہ وہ دن ان سے ٹالا نہیں جائے گا.
ٹھیک ہے، اگر ہم یوں ترجمہ کریں نا کہ مصروفاً متعلق ہو رہا ہے یوم کے، تو پھر ترجمہ کیا ہو جائے کہ الا یوم یاتیہم، کہ وہ جو عذاب ہے اس دن ان کے پاس آئے گا، اور لیس مصروفاً عنہم، اور وہ دن ان سے ٹالا نہیں جائے گا. پھر تو یہ دلیل کیا ان کی درست تھی کہ ہم کہیں گے کہ مصروفاً کا جو ظرف واقعہ ہو رہا ہے وہ یوم واقعہ ہو رہا ہے، کہ اس دن کو نہیں ٹالا جائے گا. ٹھیک ہے جی، یعنی اس کے لیے مصروفاً کے لیے مفعول واقعہ ہو جائے گا. واضح؟ تو یوم یاتیہم میں اصل بحث کہاں پہ ہے کہ یوم آیا یاتیہم کے متعلق ہے یا یوم جو ہے وہ مصروفاً کے متعلق ہے؟ یا عذاب یا دن ہے. ہاں یا عذاب یا دن ہے. ہاں، یا عذاب ہے یا دن ہے. یا یوں اگر وہ اس کو بنائے دن بنائے کہ لیسا، کہ وہ عذاب نہیں ٹالا جائے گا اس دن میں. ٹھیک ہے، کون سے دن میں؟ کہ جس دن میں عذاب آئے گا. ایک ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے نا کہ جس دن ان پر عذاب واقع ہوگا تو ان سے ٹالا نہیں جائے گا. ان سے ٹالا نہیں جائے گا یعنی اس کو ہم کیا کہیں کہ تو اس دن میں عذاب ٹالا نہیں جائے گا. یعنی دوبارہ سے کیا ہے وہ ہم کریں کہ یوم جو ہے وہ دو طرح سے ہو. یوم ایک یاتیہم کے متعلق بھی ہو رہا ہو اور اسی طریقے سے کہ مصروفاً کے متعلق بھی ہو رہا ہو، یعنی عذاب اس دن میں ان سے نہیں ٹالا جائے گا. اچھا، اعراب القرآن میں چلے جائیں. لوگوں نے کیا اس میں کیا؟ ترکیب میں کہ یوم کو یاتیہم کے متعلق کیا یا مصروفاً کے متعلق کیا. الا یوم، الا حرف استفہام تنبیہ ہو گیا. یوم کہتے ہیں مفعول فی ہے منصوب بمصروفاً. ٹھیک ہے، اس میں جو پہلا اعراب آ گیا وہ تو انہوں نے مصروفاً کے لیے بنایا ہے. ٹھیک ہے، یاتیہم کے لیے نہیں بنایا. اور دوسرے والے کیا کہہ رہے ہیں جی؟ یوم ظرف زمان منصوب فتح سے متعلق مصروفاً. دوسرے بھی کہہ رہے ہیں مصروفاً کے متعلق ہے. سارے مصروفاً کے متعلق کر رہے ہیں. اور تیسرے اعراب میں چلے جائیں تو وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی مصروفاً کے متعلق ہے. تو مطلب جب یہ مصروفاً کے متعلق ہے تو پھر ترجمہ میں کیا آنا چاہیے کہ یوم یاتیہم، الا یوم یاتیہم، کہ جس دن عذاب ان کے پاس آئے گا اس دن میں عذاب ان سے نہیں ٹالا جائے گا. یوں ہو جائے گا مصروفاً کہ جب متعلق یوم کریں گے تو پھر اس یوم کو دوبارہ مصروف کے ترجمے میں لانا پڑے گا. ٹھیک ہے، باقی ترجمے پھر دیکھیں آپ. ٹھیک ہے، جبکہ یہ جو ترجمہ ہے ابھی شیخ محسن نجفی مرحوم کا، تو اس میں تو وہ سیدھا سیدھا کس کے متعلق کر رہے ہیں؟ یاتیہم کے متعلق کر رہے ہیں. جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا تو ان سے ہٹایا نہ جائے گا. ہاں، تو جس دن ان کے پاس عذاب آ جائے گا، یعنی عذاب آنے کا تعلق کس سے بنا رہے ہیں؟ دن سے بنا رہے ہیں. یعنی مصروفاً یوم کو کس کے متعلق کر رہے ہیں؟ یاتیہم کے متعلق کر رہے ہیں کہ جس دن میں عذاب ان کے پاس آ جائے گا تو ٹالا نہیں جائے گا. ٹھیک ہے، جبکہ جو ترکیبوں میں یوم کو متعلق کس کے کیا گیا؟ مصروف کے. الا یوم یاتیہم، یعنی ہم یوں کہیں گے کہ ان کے پاس جو ہے وہ عذاب آئے گا تو اس دن میں عذاب ان سے نہیں ٹالا جائے گا. یوں کہیں گے الا یاتیہم لیس مصروفاً الیوم عنہم، یوں کر کے بنے گا ترجمہ نا کہ اگر ہو کہ ان کے پاس عذاب آئے گا تو اس دن میں پھر عذاب ان سے نہیں ٹالا جائے گا. یوں ہونا چاہیے، یعنی یوم کا تعلق یاتیہم سے بنائیں ہی نہیں. ٹھیک ہے جی، کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں نا کہ بھئی عذاب ہم سے روکا جا رہا ہے، تو عذاب اگر نہیں آ رہا ہمارے اوپر تو پاس اس میں آنا ہی نہیں ہے. تو وہ پھر اللہ کیا کہہ رہا ہے کہ جب عذاب آئے گا تو اس دن میں پھر عذاب تم سے نہیں ٹالا جائے گا. یوں نہ کہ جس دن عذاب آئے گا تو وہ عذاب نہیں ٹالا جائے گا. دو باتوں میں فرق ہے. واضح ہو گیا انشاءاللہ. تو یہ ترجمے کا ڈھونڈ کے لیں کہ کسی نے جو ہے وہ یہ نحویوں کے مطابق ترجمہ کیا ہے یا نہیں کیا. جس دن میں عذاب ہے کہ یہ کیا ہے نا. جس روز عذاب ہے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم.